بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ چلیں کہانی کا آغاز کرتے ہیں شروع سے۔ لاہور میں ایجنسیوں کا ایک ٹاؤٹ تھا، صابر مٹھو عرف مٹھو کباڑیا۔ مٹھو بہت تیز ترار چلتا پرزا تھا۔ لاہور میں فوج خصوصاً ایجنسیوں کے افسران سے تحفے تحائف کے ذریعے راہ و رسم بڑھاتا تھا۔ بہت سے سینئر فوجی افسران کا بک کیپر یعنی فرنٹ مین تھا اور ٹھیکوں میں ان کی مدد کرتا تھا۔ جن دنوں جبار جٹ بریگیڈیئر تھا، اس کی صابر مٹھو کے ساتھ جان پہچان ہوئی اور تیزی سے پروان چڑھی۔ صابر مٹھو کو آپ جبار جٹ کا کامران کیانی سمجھ لیں، جیسے جنرل کیانی کا بھائی کامران کیانی اس کی طرف سے ریل اسٹیٹ اور باقی مافیا کاروباری میں فرنٹ کا کام کرتا تھا، ایسے ہی جبار جٹ کے لیے صابر مٹھو کرتا ہے۔ ان کے تعلقات اتنے بڑھ گئے کہ بالآخر جبار جٹ نے اسے سمدھی بنا لیا۔ صابر مٹھو سے یہ تعلقات جبار جٹ کی ترقی کے بعد بھی جاری رہے اور مٹھو سے مالی لین دین کے معاملات جبار جٹ کے لاہور میں موجود فرنٹ مین کرنل راشد کے ذریعے چلتے رہے۔ یہ کرنل راشد کون ہے بھلا؟ اچھی یادداشت والوں کو یاد ہوگا کہ جنرل کیانی کے دور میں لاہور میں ایک ایجنسی کا کمانڈر بریگیڈیئر مظفر رانجھا ہوا کرتا تھا۔ یہ وہی تھا جس نے الیکشن 2013 میں پنجاب کی سطح پر شریفین کے لیے جھاڑو پھیرا۔ انعام کے طور پر شریف مافیا نے اسے ریٹائرمنٹ کے بعد پنجاب حکومت میں ایک بہت اہم عہدے پر لگا دیا۔ عمران خان دھاندلی کے حوالے سے احتجاج میں اکثر اس کا ذکر بھی کرتے تھے۔ خیر، کرنل راشد اسی مظفر رانجھا کا ماتحت ایجنٹ ہے۔ ایجنسی میں آتے ہیں جبار جٹ کی طرف واپس۔ اس کے چیف بننے کی کہانی بھی کم شرمناک نہیں۔ یہ سلسلہ بری امام کی جمعرات کی بیٹھک سے شروع ہوا، جہاں پر زرداری کے پیر کے ڈیرے کی طرح ہر قسم کے اہم لوگ آتے ہیں، بڑے بڑے سودے طے پاتے ہیں اور ملک اور قوم کے مستقبل کے فیصلے کیے جاتے ہیں، جن پر سرکاری دفاتر میں صرف سٹیمپ لگتی ہے۔ جبار جٹ میں ایسی کوئی صلاحیت نہیں تھی کہ وہ اتنا آگے ترقی کر پاتا۔ ساری زندگی اس کے سسر نے اپنے تعلقات استعمال کر کے اسے آگے تک پہنچایا۔ جبار جٹ بری امام میں ہر جمعرات کو لگنے والی بیٹھک میں باقاعدہ جاتا تھا اور منشی ڈار کی مکھن پالش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا تھا۔ دوسری طرف اس کا سسر نواز شریف کو اس بات کا مختلف ذرائع سے یقین دلاتا رہا کہ جبار جٹ اس کا پکا تابع دار ہے اور ہمیشہ تابع داری کرے گا۔ نواز شریف بالآخر قائل ہو گیا اور یوں جنرل اشفاق ندیم جیسے شاندار بندے کو چھوڑ کر جبار جٹ کو چیف لگا دیا۔ اچھی یادداشت والوں کو یاد ہوگا کہ اسحاق ڈار نے ایک بار تنزیہ بیان دیا تھا کہ اسے کوئی شخصیت سر کہہ کر بلاتی تھی، لیکن اب احسان بھول گئی۔ وہ شخصیت جبار جٹ ہی تھا۔ اس پورے معاملے میں جبار جٹ کی سب سیٹنگ ٹھیک تھی، لیکن ڈان لیگز پر فوج کے اندر جونیئر افسران کے شدید رد عمل نے معاملہ بگاڑ دیا۔ جبار جٹ پریشر میں تھا کیونکہ جس ڈویژن میں بھی جاتا تھا افسران سوال کرتے تھے کہ ڈان لیگز کا کیا ہوا۔ لہٰذا جب نون لیگ نے ڈان لیگز میں فاطمی سمیت سب کو کلین چٹ دے دی تو اندرونی پریشر کے سبب جبار جٹ کو مشہور زمانہ ریجیکٹڈ والا ٹویٹ کرنا پڑا۔ ٹویٹ کے فوری بعد جبار جٹ کا سسر ڈیمیج کنٹرول کے لیے متحرک ہوا اور صلح صفائی کروائی، جس کے بعد ریجیکٹڈ والا ٹویٹ واپس لیا گیا اور پورے ادارے کو شرمندہ ہونا پڑا۔ یہ وہ دور تھا جب پاناما کیس چل رہا تھا۔ عمران خان کا بڑھتا ہوا عوامی پریشر اور فوج کے اندر ڈان لیگز پر شدید غصہ نواز شریف کے نکلنے پر ہی ٹھنڈا ہونا تھا، لیکن جبار جٹ نے یہ ضرور یقینی بنایا کہ نواز شریف کے خلاف فیصلہ کمزور دیا جائے تاکہ اسے واپس لانے کی ضرورت پڑے تو راستہ کھلا رہے۔ یہاں پر ایک اور بات کا ذکر بھی ہونا چاہیے۔ جبار جٹ کا پورا سسرال قادیانی ہے، لیکن جبار جٹ نے کبھی بھی کھل کر خود کو قادیانی ظاہر نہیں کیا، بلکہ خود سے یہ سٹیمپ ہٹانے کے لیے میلادیں وغیرہ بھی کرواتا رہا میڈیا کیمروں کے سامنے۔ خیر، جبار جٹ کے چیف بننے کے بعد کرنل راشد کو ایجنسی میں ہی کراچی میں پوسٹ کر دیا گیا۔ حالانکہ اس کی پہلی ترجیح لاہور تھی، لیکن حیدرآباد میں کچھ قیمتی زمینوں کا قبضہ صابر مٹھو کو دلانا مقصود تھا، لہٰذا وہ پوسٹنگ کی گئی۔ وہاں اس کے تعلقات زرداری اور فریال تالپور سے کافی کلوز ہو گئے۔ اس دوستی اور تعارف کے پیچھے راشد کا قریبی دوست
محسن بیگ تھا جو زرداری کا خاص آدمی ہے اور صابر مٹھو ہی کی طرح ایجنسیوں کا ٹاؤٹ ہے۔ زرداری اور فوج کے درمیان رابطوں کا کام یہی محسن بیگ سر انجام دیتا تھا۔ خیر، زرداری جبار جٹ کی مرضی سے راشد کو کام میں لایا اور الیکشن 2018 میں اندرون سندھ زرداری کے لیے جھاڑو پھیرنے کا کام راشد کی نگرانی میں ایجنسی نے سر انجام دیا۔ راشد کی افادیت اور خدمت گاری کے انعام کے طور پر ریٹائرمنٹ سے چند دن پہلے جبار جٹ نے اسے بریگیڈیئر رینک لگا دیا، حالانکہ اس نے سٹاف کالج کورس تک نہیں کیا ہوا، اور جس کے بغیر بریگیڈیئر بننے کی شاید ہی کوئی مثال فوج میں موجود ہو۔ جب الیکشن 2018 میں عمران خان کو فتح ملی اور پنجاب میں حکومت بنی تو جبار جٹ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے صابر مٹھو کے پارٹنر علیم خان کو کا نام دیا، لیکن عمران خان نے نواز شریف اور جنیجو والی تاریخ نہ دہرانے کا فیصلہ کیا اور ایک غیر معروف شخص عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ لگا دیا۔ یہاں سے جبار جٹ نے طے کر لیا کہ عمران خان کو اگلا الیکشن کسی صورت نہیں جیتنے دینا، لیکن چونکہ ایکسٹینشن کے لیے اسے عمران خان سے بنا کر رکھنی تھی، اس لیے اس نے منہ پر ایک نقاب ڈالے رکھا، ساتھ ہی پہلے دن سے بزدار کے خلاف پروپیگنڈا شروع کروا دیا اور وقفے سے عمران خان کو باور کراتا رہا کہ علیم خان کو سی ایم بنا دو ورنہ آپ کی مقبولیت پنجاب میں کم ہو جائے گی۔ پنجاب میں نچلی سطح پر بیوروکریسی کو شہ دی گئی کہ آپ بزدار حکومت کو ناکام ثابت کرنے کے لیے روڑے اٹکاؤ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہر چند مہینے بعد آئی جی اور چیف سیکرٹری سمیت انتظامیہ کو بدلنا پڑتا تھا، کیونکہ پوری بیوروکریسی جڑیں کاٹنے میں لگی تھی۔ جس کو لگاتے تھے وہ چند دن بعد ایسی روش پر چل پڑتا تھا، قصداً بد انتظامی کے ذریعے نچلی سطح پہ مہنگائی کا سلسلہ مسلسل جاری رکھا گیا تاکہ لوگ بزدار کو ناکام کہیں اور عمران خان پر پریشر بڑھے کہ جبار جٹ کے بندے کو سی ایم لگا دے۔ اس دوران شریفوں زرداریوں سے جبار جٹ کے بیک ڈور رابطے جاری رہے۔ جبار جٹ کی ایکسٹینشن کو ساری جماعتوں نے بغیر چوں چرا ایسے ہی نہیں قبول کر لیا تھا، سب کو لالی پاپ دیا گیا تھا۔ الیکشن سے پہلے عمران خان کا بندوبست کر لیا جائے گا، آپ لوگ ابھی صبر کریں، اس کی مقبولیت ذرا کم ہونے دیں۔ نون لیگ جو فوج کو سرے عام گالیاں دیتی تھی وہ سب راضی ہو گئے۔ یہ وہ واقعاتی شہادتیں ہیں جو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ یہ سب شروع سے ایک پیج پر تھے اور عمران خان کے خلاف مل کر کھیل رہے تھے۔ بیچ میں کچھ عرصہ جو اختلافات ہوئے اس کی معافی تلافی جبار جٹ کے سسرالی مسلک کے لندن میں بیٹھے بڑوں نے کروا دی۔ پہلے محمد زبیر جبار جٹ سے رابطوں کا ذریعہ تھا، لیکن اس کا بھانڈا پھوٹنے کے بعد شہباز شریف ڈائریکٹ ہو گیا۔ جبار جٹ کی اس سے کئی خفیہ ملاقاتیں ہوئی جس میں خواجہ آصف ساتھ ہوتا تھا۔ یہ ساری پلاننگ پچھلے سال سے چل رہی تھی اور شہباز کی منت سماجت کے بعد آخر کار نواز شریف بھی تیار ہو گیا۔ اس سال جنوری میں بریگیڈیئر راشد جبار جٹ کے ایلچی کے طور پر نواز شریف کے ساتھ معاہدہ فائنل کر کے آیا۔ اسی لندن ملاقات کا عمران خان جلسوں میں ذکر کرتا ہے۔ یہاں جبار جٹ کے ایک اور فرنٹ مین کا ذکر مناسب ہے، نعیم گھمن، جو جبار جٹ کے دو بہنوئیوں کرنل شجاعت گھمن اور میجر شوکت گھمن کا بھائی ہے۔ نعیم گھمن گلگت سے گوادر تک فوج سے متعلق ہر تعمیراتی ٹھیکے کا باپ بنا ہوا ہے، جس میں پاک افغان اور پاک ایران سرحد پر جبار جٹ کے دور میں لگائی گئی سینکڑوں میل 2 نمبر سرحدی باڑ کا پروجیکٹ بھی شامل ہے۔ صرف اس ایک پروجیکٹ میں اربوں کا کمیشن کمایا گیا جو ظاہر جبار جٹ تک پہنچایا گیا۔ یعنی نعیم گھمن ملک ریاض کے بحریہ ٹاؤن کے لیے بھی کام کرتا ہے۔ یہ تینوں گھمن برادران بھی خاندانی لحاظ سے قادیانی ہیں۔ بلوچستان کی جام کمال حکومت کرانے میں بھی یہی گروپ ملوث تھا۔ بلوچستان کی کمال حکومت کو جام کرانے میں بھی یہی گروپ ملوث تھا۔ خیر، اب رجیم چینج آپریشن کی طرف آتے ہیں۔ امریکہ کے افغانستان سے نکلنے کے وقت عمران خان کی طرف سے ایبسولوٹلی ناٹ سننے کے بعد امریکہ نے جبار جٹ کو اپروچ کیا اور یوں تمام کردار عمران خان کو نکالنے پر متفق ہو گئے۔ لیکن اس سب میں ایک رکاوٹ تھی اور وہ تھا DGI فیض حمید۔ عمران خان پر وار کرنے سے قبل فیض حمید کا بندوبست کرنا بھی ضروری تھا، اس لیے اکتوبر میں اچانک وزیر اعظم کی منظوری کے بغیر اس کی پشاور پوسٹنگ کر دی گئی۔
फैज हमीद के बीच से निकलने के बाद साजिश का रास्ता साफ हो गया। इस दौरान अमरीकी सफारती एहलकारों की मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के मेंबरान असम्बली खसूसन तहरीक इंसाफ के नाराज अरकान से राब्ते बढ़ने लगे। जनवरी में नवाज शरीफ से फाइनल मुआहिदा होने के बाद मामलात मजीद तेजी आ गई। इस दौरान मिट्टू, राशिद, नईम घुम्मन और मोहसिन बेग का ग्रुप मुसलसल एक्टिव रहा। अदम एतमाद से पहले मोहसिन बेग निजी महफिलों में इस बात का कई मरतबा जिक्र कर चुका था कि फरवरी मार्च आने दो, इमरान खान को लग पता जाएगा। फैज के जाने के बाद इमरान खान को अंदाजा हो चुका था कि गेम डाली जा चुकी है, लेकिन वो साफ नीयत बंदा समझता रहा कि जब्बार जट इस हद तक नहीं गिरेगा कि मुल्क के दुश्मनों को लाकर डायरेक्ट तख्त पर बैठा दे। फिर अमेरिकन साइफर आ गया। ये बात साबित हो गई कि ये सब एक छतरी के नीचे लाए गए हैं। जब्बार जट ही वो किरदार है जिसने साइफर को खान से छुपाने की कोशिश की, क्योंकि अमेरिका में पाकिस्तानी सिफारत खाने में तैनात एजेंसी के अफसर पहले से ये खबरदार कर चुके थे कि असद मजीद खान अमेरिकन एहलकारों की धमकियां लफ्ज पे लफ्ज कोट करके भेजने वाला है, जिससे आपका पूरा ऑपरेशन मशकूक हो सकता है। इसीलिए इब्तदा में साइफर को कुरैशी और इमरान खान से छुपाया गया, लेकिन दफ्तर खारजा के अंदर किसी मुहिब्बे वतन सोर्स ने कुरैशी को साइफर की खबर दे दी। कुरैशी ने फौरी तौर पर साइफर इमरान खान के सामने पेश किया। इमरान खान ने जब्बार जट से अमेरिका को फौरी जवाब देने की बात की, तो इसने दिलासा दिया कि कुछ नहीं होगा, आप तसल्ली रखें और फिलहाल इस बात को ओपन ना करें। OIC कॉन्फ्रेंस होने दें, फिर इस मसले का हल निकालते हैं, वरना अमेरिका मेहमान ममालिक पर प्रेशर डालकर शमूलियत से रोक देगा और पाकिस्तान की बेइज्जती होगी। जब OIC कॉन्फ्रेंस के 2-3 दिन गुजरने के बाद भी जब्बार जट आए बाएं शाएं करता रहा और खान को IB से खबरें मिली कि इत्तेहादियों और नाराज ग्रुपों की सारी सहूलतकारी आप पारा से हो रही है, तब खान ने कश्तियां जलाने का फैसला किया और यूं इमरान खान ने 27 मार्च को इस्लामाबाद जलसे में साइफर का लिफाफा पब्लिक में लहरा दिया। उसके बाद जो हुआ वो तो सब पब्लिक जानती है, वो दोहराने की जरूरत नहीं। कहानी का निचोड़ ये है कि ये साबिर मिट्टू, राशिद, मोहसिन बेग, कामरान कयानी, नईम घुम्मन टाइप लोग हैं जो बड़े बड़े नामों के लिए असल गंदे काम करते हैं। एक पूरा नेक्सस है जिसमें सियासतदान, ब्यूरोक्रेट, फौजी जजेस, बिजनेस टाइकॉन और कब्जा माफिया सब शामिल हैं। यही मुश्तरका माफिया है जिसने पाकिस्तान को दिवालिया कर दिया। इमरान खान इस पूरे सिस्टम के लिए आउटसाइडर है, इसलिए इससे किसी की भी नहीं बन सकी। तरीन और अलीम जैसे चंद लोग जो इसके साथ मिले थे वो भी काम ना निकलने पर वापस अपनी असल की तरफ लौट गए। आगे क्या होगा अल्लाह ही जानता है।